خوشی ہوئی آپ کے سٹاف سے، آپ کے کولیگ سے مل کر. جیسے آپ نے شروع میں بتایا، بالکل میں جب یہ سوات کا انسیڈنٹ ہوا تو مجھے اپنا خود بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ریسکیو 1122 کو جتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے. اور انہی دنوں میں بھی جب میڈیا میں بار بار اس بات کو اٹھایا جاتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میڈیا میں زیادہ تر چیزیں پولیٹیکل اینگل سے بھی اٹھائی جاتی ہیں، اور پولیٹیکل اس کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک ڈائمنشن ہوتا ہے، تو اعتراض کی خاطر بھی. لیکن بہرحال جب میں نے جتنا بھی رسپونڈ کیا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک طرف تو آپ ایک پرٹیکولر مقام پر ہونے والے حادثے میں جو نقصان ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی ضلع میں مختلف مقامات پر جو لوگ ریسکیو ہوئے ان کا ذکر بھی کریں. اور یقیناً ایک ادارہ ہے، اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی پرفارمنس کو اور خامیوں کو دونوں کو جکسٹاپوزیشن میں لا کے اس کو ایویلیویٹ کریں. صرف ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ ایسا فیصلہ نہ کیا کریں. تو یہ بالکل میری سوچ تھی، اور میں اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کا کام بھی دیکھوں گا، اور میں بالکل فارملی بھی آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو کچھ آپ کے لوگوں نے کیا اور جتنا کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینگ دا فرسٹ رسپونڈرز، اس وقت آپ فرسٹ رسپونڈرز ہی ہیں. جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ یقیناً ایک ذمہ داری کا کام بھی ہے. اور ایمرجنسی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو وہاں پر لوگوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، بنیادی طور پر فیصلہ سازی میں وہ نفسیاتی کیفیت ایکچولی ایک رول پلے کرتی ہے. وہ اس وکٹم کی بھی، اور جو اس وکٹم کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ہیں، تو کیونکہ ایک ایموشنل ٹراما ہوتا ہے، ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں ایموشنل بھی بندہ ہوتا ہے، اس کے اعصاب بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو بھی سامنے آتا ہے، یقیناً اس کی پرفارمنس جو ہے اس کا اس پرٹیکولر نفسیاتی جو پیرایا ہے اس میں پرفارمنس کو ایویلیویٹ لوگ کرتے ہیں وقتی طور پر. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ایک سینسٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور سینسٹیو رسپانسبلٹی والے جو بھی لوگ ہوں، میں مطلب اس میں آپ کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ میں اگر مثال دوں تو پولیس کی میں مثال دوں گا کہ پولیس جتنی بھی اچھی کارکردگی کرے، ہمیشہ پولیس کے بارے میں گلے اور شکوے ہی ہوتے ہیں. لوگ ان کی اچھی پرفارمنس کو دیکھنے کی بجائے ان کی نگیٹیوٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اینڈ سملرلی باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ہسپتال میں بھی آپ جائیں تو جو کیجولٹی میں، ایمرجنسی وارڈ میں جو ڈاکٹر یا نرسیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ غصہ بھی ہوتا ہے، گلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ معجزے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ یقیناً آپ کا کام بہت سینسٹیو ہے، اور اس کام کے لیے جتنے اعصاب کی ضرورت ہے، آئی ایم شیور کہ آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں کو نفسیاتی طور پر ہینڈل کرنا، یعنی فزیکلی تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ بھی اٹس ایکولی امپورٹنٹ. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو آر اویئر آف دی امپورٹنس آف دیٹ ایسپیکٹ آف یور ورک. اب رہ گئی بات دوسری، میں تھوڑا سا اس پہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے خود بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے. آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس سے کافی لوگ کشمیر میں اور ہمارے ناردرن ایریاز میں. تو اس وقت حکومت نے ایک یہی چیز دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا مجھے اس وقت اختیار دیا گیا تھا کہ میں اس ادارے کو بناؤں بھی اور اس کو چلاؤں بھی. اس کا نام تھا نیشنل والنٹیئر موومنٹ، قومی رضاکار تحریک. اس میں ہم نے یہی ڈیزائن کیا تھا کہ جیسی کوئی حادثہ ہو تو لوگوں کو منظم انداز میں اس حادثے کی جگہ پہ پہنچایا بھی جائے، اور ان کی جو انرجیز ہیں اس کو اس طرح سے چینلائز کیا جائے کہ ریلیف مل سکے. اور آپ کو جیسا پتہ ہے کہ حادثاتی تناظر میں ایک آپ کا ریسکیو ہوتا ہے، ایک ریلیف ہے، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے. یہ 3-4 اس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. تو ہیونگ آل دا پوٹینشیل، ہمارے ملک میں اور قوم میں جذبہ بھی بہت ہے. جب وہ زلزلہ آیا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، لڑکے لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، طلباء طالبات سب پہنچ گئے تھے وہاں پر اپنے ہی خرچے پر اور اپنے ہی
وہ کر کے راستے معلوم کر کے وہاں ان علاقوں میں پہنچے. لیکن وہاں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کا میکینزم ہمارے پاس نہیں ہے. شوق، خواہش، مدد کرنے کی جو جذبہ ہے وہ لوگوں میں بے تحاشا ہے. ہمارے ملک میں یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو اس کو چینلائز کر سکے. تو اس وقت ہم نے یہ ادارہ بنایا تھا جس میں پھر ہم نے اس کے انڈر یہ سول ڈیفینس کا بھی تھا، اور اس وقت ریسکیو 112 تو خیر اس وقت نہیں تھی، لیکن سول ڈیفینس اور باقی یہ گرلز گائیڈز جو ہیں اور بوائز اسکاؤٹس جو ہیں، اور اس طرح کے کئی ادارے ہم نے اس میں انگیج کیے تھے. وہ میں چونکہ اس ادارے کو چلا رہا تھا، تقریباً میں 3 سال اس کا چیئرمین رہا، تو اس وقت مجھے یہ سارے پروسیسز میں نے خود عملی طور پر دیکھے بھی. بلڈنگ کولیپس میں سے لوگوں کو نکالنا، وہ ایک حادثہ ہوا تھا بہت مشہور جو اسلام آباد میں، وہ مارگلا ٹاورز اور وہ جو 2 گرے تھے اس میں سے لوگوں گرے. تو وی فیلٹ دیٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایک وہ ہے، فقدان ہے ایکسپرٹیز کا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ایک برٹش ٹیم آئی تھی جن کے پاس وہ ہیٹ ڈیٹیکٹرز تھے جس سے وہ بلڈنگ کولیپس بلڈنگ کے نیچے وہ معلوم کرتے تھے کہ کوئی ہے زندہ یا نہیں ہے. پھر وہ لوکیٹ کرنا. پھر سب سے بڑا ایک چیلنج جو آیا وہ یہ تھا کہ بلڈنگ جب گرتی ہے، ہماری چونکہ کنکریٹ کی روفنگ ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، تو وہ اور اس میں وہ سریا لگا ہوتا ہے، تو وہ جب گرتی ہے تو وہ پوری اس طرح فلیٹ پوری بلڈنگ یوں گرتی ہے اس کے اوپر، اور وہ ایک بہت بڑی شیٹ ہوتی ہے کنکریٹ کی جس کے نیچے باڈیز دبی ہوتی ہیں. تو کٹ دیٹ شیٹ کنکریٹ کو بھی، اور پھر وہ جو لوہے کے جو سریا ہے اس کی جو سلاخیں ہیں ان کو توڑنا، اور پھر اس کے اندر سے دس اٹ سیلف واز اے بگ وہ چیلنج. وہ عام ڈرل سے بھی بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتا، ڈرل آپ کریں تو اٹ ڈزنٹ ورک. تو یہ چیزیں پھر ایک مری میں مجھے یاد ہے، مری میں ایک بلڈنگ گری، اس کے نیچے لوگ دب گئے تھے. میں خود بھی وہاں پہنچا تھا، سخت سردی کا موسم تھا، اور اس میں 2 بندوں کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو ان کو ریسکیو کرنا، وہ بیسیکلی مصیبت یہ بن گئی تھی کہ وہ چھت جب گری اوپر 4-5 منزلہ بلڈنگ تھی اور وہ کولیپس ہوئی. تو بلڈنگ کولیپس یوں فلیٹ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر گاڑیاں تھیں بیسمنٹ میں، اور گاڑیوں کے اندر لوگ تھے. وہ کوئی ڈرائیور تھا اور کوئی وہی بیسمنٹ میں ہی کوئی ایک آدھ بندہ اور بھی تھا. تو ان کی وہ باڈیز کو لوکیٹ کرنا، پھر ڈیڈ باڈی کا تو وہ سگنل بھی ہیٹ نہیں آتا پھر تھوڑی دیر کے بعد. لیکن مطلب یہ چیلنجز ہمارے تھے، اور مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارا جو ہے وہ ایکوپمنٹ، لیکن ایکوپمنٹ کے علاوہ جو سینسٹائزیشن ہے، جو ٹریننگ ہے لوگوں کی، تاکہ وہ وقت پہ پہنچ کر اس کو مینیج کر سکیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے جب گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عموماً یہ اس وقت مجھے یاد ہے یہ اسلام آباد سے تھوڑا ٹورڈز روات ایک جگہ ہے جہاں پر ایک ٹرین کی وہ پٹری سے گر گئی تھی، اس میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے. تو وین وی وینٹ دیئر، ایک تو بارش ہو رہی تھی، دوسرا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو وہ آئرن کٹنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے ٹرین کا، آپ کو پتہ ہے بوگیوں کی بڑی ہیوی وہ میٹل ہوتا ہے، اس کو کاٹنا، پھر اس میں سے لوگوں کو نکالنا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ بندے کو نکال تو لیتے ہیں زخمی کو، لیکن عموماً ان کو بیک بون انجری ہوئی ہوتی ہے. وہ ہم نکالتے ہوئے ان کو اس طرح سے جب کھینچتے ہیں تو اس میں ان کا ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں، مطلب وہ پھر فار ایور کے لیے اس کی وہ ورٹیبرل کالم کو ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں. یا فار دیٹ میٹر اور کئی ایسے ایشوز ہیں جس میں اگر ہیمریج ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ کو پراپرلی روکنا اس طریقے سے کہ بلیڈنگ بھی رکے اور اس کو کوئی انفیکشن بھی نہ ہو. عموماً اس کی وجہ سے بھی بڑے لوگ بعد میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، میڈیکل ایمرجنسیز بن جاتی ہیں. تو اس کے لیے پھر میں آپ سے بھی ڈی جی صاحب مطلب ریکویسٹ کروں گا، یقیناً آپ لوگوں کو زیادہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، میری انفارمیشن تو پرانی ہے، لیکن ہم نے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بات کی تھی. ان کا ایک UNV پروگرام ہے، یونائٹڈ نیشنز والنٹیئرز پروگرام، جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے. ایکچولی وزٹڈ دیٹ، اور وہاں پر انہوں نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس لوگ ہیں، خاص طور پہ جو آپ کا والنٹیئر کمپوننٹ ہے اور آپ کے جو باقی فل ٹائم جو لوگ ہیں، یہ بھی اگر آپ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ان کے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے اور مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے حادثات اور جو ریسکیو سچویشن سینیریوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی ایکسپرٹیز ہے، تو دے کین ہیلپ. ہمیں انہوں نے بڑا ہیلپ کیا. پھر انہوں نے اپنے بندے بھیجے، کچھ ٹرینرز بھیجے جنہوں نے یہاں ہمارے لوگوں کو ٹرین کیا، اور ہم نے ادر دین فل ٹائم لوگوں کو وہ کرنے کے ہم نے کچھ یہ کیا کہ ہم نے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور جنرل جو یوتھ ہے ان کو موبلائز کیا. یوتھ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یقیناً ایک پوٹینشیل بھی ہوتا ہے، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہم نے کی تھیں اس وقت، وہ میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو اس پلان کو بھی دیکھیں.
وہ یہ تھا کہ یہ جو جس طرح آپ نے CPR کا دکھایا, یہ CPR ایک بہت بیسک سی چیز ہے, لیکن کئی لوگوں کو نہیں آتی, اور کئی جانیں اس وجہ سے ضائع ہوتی ہیں کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنڈکٹ دس پروسیجر. یا تو اگر کرتے بھی ہیں تو وہ اتنا زور دے دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کی پسلیاں توڑ دیتے ہیں, اتنا وہ پریشر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اگر ٹریننگ سیشنز DG صاحب کو اس طرح کے کرائے جائیں, اس میں گورنمنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ پوری سپورٹ کریں گے, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اور میں نے تو دیکھا ہے, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ بہت شوق سے والنٹیئر کرتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں, ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, اور اگر ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ادارے کی طرف سے ان کو مل جائے, 1-2 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا یا 2-3 دن کا کورس ہو جس میں ان کو آپ یہ بھی دیں, تو وہ ان کو بڑا فائدہ دے گا. اس میں ہمارا ایک پلان یہ بھی ہے, ہم نے اس وقت بھی یہ کیا تھا لیکن اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی آپ کی ایمرجنسی سروسز کی ٹریننگ ہے, تو جیسے ایک زمانے میں NCC ہوا کرتی تھی اور اسٹوڈنٹس کو 20 نمبر اضافی ملتے تھے جس نے وہ ٹریننگ کی ہوتی تھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی پروپوزل آپ کی طرف سے آئے تو ہم پروونشل لیول پہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے, اور جو بچیاں آپ کی ٹریننگ کریں اس کے ہم ان کو ایجوکیشن میں کوئی کریڈٹ دے سکتے ہیں, یا جس وقت وہ کسی جاب کے لیے, سرکاری جاب کے لیے اپلائی کریں تو ہم اس کو باقاعدہ لیگل ریگولیشن میں لا سکتے ہیں کہ قانون کا حصہ بنا دیں گے اس کو, کہ جس نے یہ ٹریننگ کی ہوگی اس کو گورنمنٹ جاب میں تھوڑا سا وہ ملے, بینیفٹ ملے, کوئی گریس مارکس ملیں, کوئی پرسنٹیج ایسی ہو کہ جس کی یہ ٹریننگز جو ہیں یہ بھی اس کی ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن میں آئیں. تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو بھی آپ DG صاحب تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں. پروپوزلز اگر آپ کی طرف سے آتی ہیں تو وی کین ورک دوز آؤٹ. بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہ مختلف دفاتر میں فائر ایکسٹنگوشر پڑے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو یہ چیزیں بھی اگر ہو جائیں, میں جب اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, یہ UK میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت وہاں پہ UK میں زیادہ تر بلڈنگز لکڑی کی ہوتی ہیں, لکڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. ہم تو یہاں کنکریٹ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں, تو وہاں بھی جب آگ لگتی ہے تو فوراً بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو ہمیں وہاں پر ہر اسٹوڈنٹ کو انہوں نے یہ مینڈیٹری کیا ہوا تھا کہ آپ کو فائر ایکسٹنگوشر کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ یونیورسٹی میں آگ لگتی ہے تو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ہمارے لوگوں میں سے کئیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کیسے آپ نے فلیم کے اوپر آپ نے کیسے رکھنا ہے, اور کس طرح سے آپ نے پانی پھینکنا ہے, یا وہ جو اس کا وہ جو فوم ہے وہ کیسے پھینکنا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کے پروپوزلز ہمیں آئیں تو وی کین مطلب ایڈریس اٹ ٹو دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, جیسے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں CPR ہو گیا, یہ فائر کا جو ہے, اور فار دیٹ میٹر باقی جو بھی ٹریننگز آپ مناسب سمجھتے ہیں. ایک اور ٹریننگ جو ہم نے کی تھی وہ ہم نے ماؤنٹین ریسکیو کی تھی, کہ پہاڑ پہ یا ہائٹ سے کسی بلڈنگ سے آپ نے اگر کسی پیشنٹ کو جو کہ بے ہوش ہے یا وہ ہے اور اس کو آپ نے نیچے اتارنا ہے اسٹریچر پہ, تو کیسے کرنا ہے. تو وہ بھی ایک چند گھنٹے کی ٹریننگ تھی, لیکن اس سے بڑے لوگ مستفید ہوئے, اور بعد میں ہم ان کا فیڈ بیک لیتے تھے. ہمارے پاس ایک ڈیٹا بینک تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا والنٹیئر جو ہے اس نے اگر کہیں پولیس کے ساتھ یا فائر بریگیڈ کے ساتھ یا کسی اور ادارے کے ساتھ وہ باقاعدہ وہ سپورٹ کرتے تھے. لیکن جیسے کہ ہمارے ملک کی آپ کو پتہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بیڈ لک کے ہماری کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہوتی. بہت اچھے کام ہو جاتے ہیں لیکن حکومت بدلتی ہے, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے چیز, اور اس کا سارا ریکارڈ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ڈیٹا بینک کی بات کی, جو آپ کے پاس ایک والنٹیئرس کا بیس ہے, اس کو آپ تھوڑا سا مزید بھی فعال کریں. اس میں آپ بتائیں حکومت کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, ادر دین فنڈنگ. ایک تو فنڈنگ تو یقیناً ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن ادر دین دیٹ بھی اگر کوئی ٹیکنیکل پروفیشنل اس میں کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل, آپ بتایا کریں, اور اس میں ہم ضرور آپ کو مزید وہ کریں گے. کیونکہ جتنا آپ اپنا والنٹیئر بیس بڑھائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا اپنا لوڈ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. کہ اگر کسی کالج میں کسی لڑکے کو, بچے کو, کسی ٹیچر کو فرض کریں ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بلائے اور آپ جائیں آل دا وے ٹو دیٹ پلیس, اگر وہاں پہ آپ کے ٹرینڈ لوگ ہوں تو یہ CPR اور اس طرح کی چیزیں وہ خود بھی وہاں پہ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. فائر کا بھی اسی طرح ہی ہے, انلیس اٹس آؤٹ آف کنٹرول, وہ پھر ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو کمپوننٹ ہے, یہ چونکہ آپ کے ذمے میں اس میں آتا ہے, جورسڈکشن میں, دائرہ اختیار میں, ذمہ داری میں, تو آئی بلیو اس پہ آپ بتائیں. بلکہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ تھا, مثلا جاپان میں
انہوں نے یہ جو ارتھ کویک کا جو ہے ان کا بہت، چونکہ زلزلے بہت آتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے بہت ہی ماڈرن اس کو سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. وہاں سے ہم ان سے بات کر کے ان کے ٹرینرز کو بھی یہاں بلا سکتے ہیں. اپنے لوگوں کو تو بھیجنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ جا نہیں سکتے، تو اگر ان کو ہم بلائیں. ہم نے جیسے میں نے بتایا نیشنل والنٹیئرز کے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بلایا تھا، جاپانی بھی آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ زلزلے کا بلڈنگ کولیپس اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. تو دیز آر سم آف دوز ایشوز کہ جس میں آئی ان مائی پرسنل کیپیسٹی ایز ویل ایز گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ پورا آپ کے ساتھ تعاون ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی آپ سمجھیں کسی بھی معاملے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آئی ایم جسٹ اے کال اوے. میری ٹیم ہے، ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ رکھیں رابطہ. ان کو آپ جس وقت بھی کہیں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہو سکا ہم آپ کے ساتھ کریں گے.